السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو انفارمیشن ہے وہ ہے اسائلم سیکر کے اوپر، کیونکہ امریکہ کے اندر پکڑ دکڑ شروع، یو کے اندر پکڑ دکڑ شروع، اب یورپ کے اندر بھی جو یہ کام ہے وہ تیزی اختیار کر رہا ہے۔ یہاں سے بھی اب لوگوں کو، یورپ کے اندر سے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ اسائلم لینا ملکوں نے بند کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسائلم کیس جو ہے ہر کنٹری لے رہی ہے، ابھی بھی یورپ میں۔ ڈپورٹیشن کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جو نئے قانون بن رہے ہیں آج کل، سب سے پہلا جو ابھی نیا قانون آیا ہے یا آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص نے جرمنی کے اندر اسائلم کلیم کیا ہے، اپلیکیشن دی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا کیس جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو ملک چھوڑنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اپیل کا حق بھی ہوتا ہے، 15 دن کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ تو اپیل کر لیتے ہیں تو وہ کیس تھوڑا آگے چل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار کے فوری طور پہ کیا کرتے ہیں کہ جرمنی سے اٹھا جا کے فرانس کے اندر اس نے دوبارہ سے اسائلم کیس کر دیا، یا کسی اور یورپین شنگن کنٹری میں جا کے اسائلم کیس کر دیا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ فرض کریں کہ ایک آدمی جرمنی سے یا کسی بھی کنٹری سے اس کا کیس ریجیکٹ ہوتا تھا تو وہ دوسری کنٹری میں جا کے اپلائی کر دیتا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ شنگن کمپیوٹر ایک ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد 2 منتھ کے یا 3 منتھ کے بعد جو ہے اس کے فنگر پرنٹ سامنے آ جاتے تھے کہ اس شخص نے تو فلاں جگہ پہ پہلے اپلائی کیا ہوا تھا، وہاں سے اس کا کیس ریجیکٹ ہوا تو یہ اس کنٹری میں آ گیا۔ کچھ لوگ تھے وہ بتاتے تھے، کچھ لوگ نہیں بتاتے تھے۔ جو بتاتے تھے ان کی تھوڑی بہت جو ہے ہیلپ ہو جاتی تھی۔ جو بالکل نہیں بتاتے تھے کہ جی وہ کہتے تھے ہم پہلے فرسٹ ٹائم ہی آ کے ہم نے یہاں پہ اپنا کیس کرایا ہے، تو ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جیسے ہی فنگر پرنٹ نکلتے تھے، فرض کریں کہ وہ جرمنی سے اگر گیا ہے، فرانس گیا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے دوبارہ سے اسائلم کیا ہے، تو فرانس کی گورنمنٹ جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ سے پوچھتی ہے جی آپ کا آدمی، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ اس کا نام ہے، فلاں جگہ پہ اس نے اسائلم کیس کیا تھا، تو اس وقت وہ ہمارے پاس ہے، یہاں پہ آ کے اس نے اپلیکیشن دی ہے، کیا آپ اپنا وہ آدمی واپس لینا چاہیں گے؟ تو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ انکار نہیں کرتی تھی، آج تک نہیں کرتی۔ وہ یہی کہتی ہے جی ٹھیک ہے ہمیں ہمارا آدمی واپس دے دیں۔ اگر فرض کریں کسی وجہ سے وہ کہہ دیتے تھے جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر اس کا کیس اس کنٹری میں چلتا تھا۔ اب وہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، جرمنی سے کیس ختم ہوا، فرانس میں چلے گئے، اٹلی میں چلے گئے، اسپین میں چلے گئے، نیدرلینڈ چلے گئے، کہیں پہ بھی جا کے آپ اپنا دوبارہ کیس کراتے ہیں نئے سرے سے، تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب وہ سسٹم ختم کہ جی اس حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنا آدمی واپس لینا ہے یا نہیں لینا۔ اب سیدھا سیدھا اس کی ہوم کنٹری جو ہے اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بالکل نیا قانون ہے، اس سے آپ نے اب احتیاط کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ اٹلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو پیپر ملتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی کنٹری جاتے ہیں، اور اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنی کنٹری چلے تو جائیں گے، لیکن اب پاکستان، مطلب اگر پاکستانی ہے تو پاکستان کے اوپر بھی آج کل بڑی سختی کر دی گئی ہے، پاکستان کے اندر بھی،
کیونکہ آپ لوگ خبریں سنتے ہوں گے، خبروں میں بھی یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی شخص نے، جب وہ وہاں سے آپ فلائی کرتے ہیں تو اس کا بایو ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ازائلم لیا کہیں پہ تو آپ کو وہاں سے جو ہے فلائی نہیں کرنے دیا جائے گا، وہیں پہ آپ کے اوپر جو بھی ان کی کارروائی ہے وہ آپ کے اوپر وہ کارروائی کریں گے۔ ہاں، اگر تو ایک آپ نارمل طریقے سے ورک کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور چھٹی گزارنے کے لیے اپنی ہوم کنٹری جا رہے ہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ ان پیپروں کے اوپر، اکثر یہ اٹلی کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب بھائی جو اٹلی والے ہیں، بھائی جان اب یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے تو سمجھیں آپ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر فرض کر لیں آپ کسی طریقے سے آ بھی جاتے ہیں واپس، تو یہاں کی آپ کی اٹلی گورنمنٹ کو اگر پتہ چل جاتا ہے، پتہ ظاہر چل جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ سے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری گئے تھے، تو آپ کو تب بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ازائلم جو ہوتا ہے، اگر آپ آ کے کسی بھی کنٹری میں ازائلم اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہوم کنٹری نہیں جانا، وہاں پہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پیپر ملتے ساتھ ہی آپ فلائی کر جاتے ہیں۔ تو پھر پہلے تو اٹلی میں یہ نہیں تھا، لوگ جاتے تھے آتے تھے کہ ان کی مطلب آنکھوں کے اندر آپ نے مٹی ڈالی ہوئی تھی یا ان کو نہیں پتہ تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نہ پتہ ہو، لیکن وہ آپ کو انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اب وہ کھلی چھٹی جو ہے نا وہ انہوں نے بند کر دی ہے۔ اب وہ اپنی آنکھیں انہوں نے کھول لی ہیں۔ اب جیسا ہی آپ جائیں گے اور واپس اگر آ بھی جاتے ہیں کسی بھی دوسرے طریقے سے، تو آپ وہاں پہ نہیں اٹلی میں رہ سکیں گے۔ اگر آپ اٹلی سے موو کر کے دوسری کنٹری میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پکڑنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ہوم کنٹری بھیج دیا جائے گا۔ ان چیزوں سے اب آپ نے بچنا ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بنانے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ازائلم بند ہو گیا ہے۔ ازائلم بند نہیں ہوا، ہاں جو غلط طریقے سے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ڈیپورٹ ہونا جو ہے یا کرنا جو ہے، اس کا سسٹم جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ کرمینل، اگر آپ نے ازائلم اپلائی کیا ہوا ہے تو کوئی کرمینل کام کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس لیے اب اگر تو آپ نے یورپ میں رہنا ہے تو بالکل خاموشی سے رہیے، کوئی ہلا گلا مت کیجئے، اگر کریں گے تو اس کو بھگتیں گے بھی آپ۔ اسپین میں جن لوگوں کے پاس ایک سال کے پیپر ملے ہیں جن کو، وہ بھی موو مت کریں جب تک ان کے پاس پی آر نہیں ہوتی، وہ بھی دوسری کنٹریوں میں جانے سے گریز کریں، ورنہ وہ بھی ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس کی انفارمیشن جو ہے گائے بگائے جو ہے میں دیتا رہتا ہوں ازائلم سیکر کے حوالے سے، جو کہ بالکل ایتھنٹک انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور اگر جو نہیں سنتا یا سن کے کہتا جی کچھ بکواس ہے یہ، تو جناب آپ کر کے دیکھیں، سیم یہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ اگر آپ نے بچنا ہے تو یہ والے جو کام میں نے بتائے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جن کے پاس اسپین کے اندر ایک سال کے ویزے ہیں وہ بھی موو مت کریں کسی دوسری کنٹری میں، کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کا بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اسپین میں بھی اکثر جو لوگ ہیں، اکثر جو نئے آنے والے ہیں، وہ اسی طریقے سے اسپین کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ کوئی ڈنکی لگا کے آیا ہے، کوئی ازائلم پہ آیا ہے، کوئی کسی طریقے سے آیا اور کوئی کسی طریقے سے آیا۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو بہت مطلب لیگل طریقے سے اسپین کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور لیگل طریقے سے آج بھی وہ رہ رہے ہیں۔ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، ڈر صرف ان کو ہے جو غلط طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے احتیاط بہت زیادہ ہے، وہ اگر احتیاط کریں گے تو وہ بچیں گے، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔